جناب شمالی محلہ میں جناب آئے ہیں مسجد میں صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان پیرزادہ صدر مشاخ کونسل ضلع جہلم خطیب اعظم جامعہ مسجد رمضانی شمالی محلہ جہلم میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب حضرت صاحب موجود ہیں۔ عید المیلاد النبی کا موقع ہے اور اس وقت جناب ہم ان کو اپریشیٹ کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ بہت زبردست خطیب ہیں یہ، اور ماشاءاللہ نماز بھی جناب خود پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو جناب آج عید میلاد النبی کا موقع ہے اور ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور ان کو مبارکباد بھی دیں گے جشن عید میلاد النبی کی، اور قرآن پاک بھی گفٹ کریں گے۔ جی بسم اللہ حضرت صاحب، یہ قرآن پاک جناب ہماری طرف سے آپ کو جناب۔ تو دوسرا جناب شیخ صاحب ہے، یہ آپ سے یہ پوچھنا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب اہل سنت ہیں تو سنت میں صحابہ سے تو ثابت ہی نہیں ہے جشن عید میلاد النبی منانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی یہاں تشریف لائے ہیں جامع مسجد رمضانی کے اندر، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ صحابہ نے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس نہیں نکالا، صحابہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منایا، تو قرآن میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر نہیں ہے کہ منایا جائے۔ تو مختصر جواب اس کا دوں گا، اس سے قبل کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک صبح طلوع ہوئی، اس صبح کی شان اتنی بلند تھی کہ اس سے پہلے ایسی صبح نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اس صبح کا انتظار انبیاء نے کیا کہ وہ صبح آئے، اور اس صبح میں جو خوشی بانٹی گئی پوری انسانیت آج تک وہ خوشی، اس خوشی کی خیرات لے رہی ہے۔ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول انسانیت کی نجات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کا دن ہے، اور انسانیت کی نجات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ چشم فلک نے اس سے پہلے ایسی صبح نہیں دیکھی، اور نہ ہی زمین نے ایسی صبح دیکھی ہے جو 12 ربیع الاول کی صبح ہے۔ وہ نور جو پوشیدہ تھا، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، وہ نور جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو وہ نور ظاہر کر دیا گیا۔ اور اگر وہ نور آدم پیغمبر کی پیشانی میں نہ ہوتا تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، نوح پیغمبر کی پیشانی میں نہ ہوتا ان کی کشتی کنارے پہ نہ لگتی، ابراہیم پیغمبر کی پیشانی پہ نہ ہوتا تو آگ ان کے لیے گلزار نہ بنتی، ٹھنڈی نہ ہوتی، اسماعیل پیغمبر کی پیشانی میں اگر وہ نور نہ ہوتا تو وہ بھی قربان کر دیے جاتے، دمبا نہ آتا، ان کی جان نہ بچتی، اور ان کو یہ انعام نہ ملتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب آپ کی پیشانی میں نہ ہوتا تو پھر جب یمن میں آپ تشریف لے گئے، حضرت عبد المطلب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں تھا، تو جب آپ وہاں گئے تو بڑے بڑے سردار اور بادشاہ ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بادشاہوں سے پوچھا
کہ آپ ان کے لیے کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا روب اتنا ہے، دبدبہ ہی اتنا ہے، وہ نور جو اس کا اتنا دبدبہ تھا، اتنا روب تھا، وہ نور 12 ربیع الاول کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس دھرتی پہ بھیجا، اور آپ کے قدم کی برکت سے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ جب پوری زمین اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہوئی، قرآن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ملتا ہے۔ میلاد لفظ عربی کا ہے، مولود سے بنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ قرآن میں بھی میلاد النبی کا ذکر ہے، اور احادیث میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک، اور آخری صحابی، ان سے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد مانتے تو ہیں لیکن مناتے نہیں ہیں، یہ بات تو مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں لیکن مناتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے اور پھر نہ منائے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آخر میں صرف اتنی بات کروں گا کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں کثرت کے ساتھ دروشی پڑھیں، اور صدقہ اور خیرات بھی دیں، اور اس میں تبرک جو ہے وہ بھی تقسیم کریں، اور گھر میں پاکیزہ ماحول رکھیں، سفید لباس پہن کر، خوشبو سے معطر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، بہت شکریہ حضرت صاحب۔ میں یہاں پہ کہوں گا جی کہ بہت پیاری بات کی حضرت صاحب نے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، اسی حوالے سے میں کہوں گا جی کہ میں کیا بیان کروں رسول اللہ کی شان میں۔ اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں قرآن قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی۔ اردو گلوبل، UG نیوز، جاوا جی جیلو۔